غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ایک سوال ہے، غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی باپ کی۔ سرکار سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالدار انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، علم اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھ کر علماء کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے۔ سبحان اتنی اللہ۔ بڑی ہستی، علمی مقام وہ ہے میرے خواجہ کا، علمی مرتبہ ہے وہ غریب نواز کا۔ اور روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے۔ جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے پیروں کے بھی پیر۔ سبحان اللہ۔ اے خشکی اور سمندروں کے پیروں کے بھی پیر کے قطب، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، سبحان اللہ۔ مشائخ بحر و بر کے قطب، تجھ پر بھی سلام ہو۔ روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر۔ یہ روحانیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا۔ تو عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بخشش کر نعرہ رسالت، یعنی اور سے غریب نواز۔ چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، جو سچا چشتی ہو اس کو۔ روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ۔ عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے۔ پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے، کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا۔ لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا۔ لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا۔ واہ سبحان اللہ۔ لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لٹانے کے لیے آج تک لٹا رہے ہیں، واللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت و تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جس نے غوری کو بلا کے تخت و تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر، غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے۔ اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کے مجھ پہ 100 دروازے کھولے ہیں۔ وہ دروازے کھلے کیسے، کس شان سے کھلے، یہ تو الگ خانقاہی سا عنوان ہے۔
کشن گڑھ کے عوام اس کے قابل نہیں، یا ان کا ذہن اس کے جو ہے وہ حوالے سے میں متحمل نہیں پاتا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ان کے سر ڈالوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں رحمت للعالمین کی جو فکر تھی، فکر کیا تھی؟ رحمت للعالمین کی ایک فکر تھی کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی انسان جہنمی نہ بنے، کوئی بھی انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ تو رحمت للعالمین نے جب اپنی رحمت کے 100 دروازے غریب نواز پر کھولے تو غریب نواز رسول اللہ کے سچے جانشین بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایک اشارہ پیش کرتا ہوں، ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں، تقابل نہیں کرا رہا ہوں، عکس جمیل پیش کر رہا ہوں۔ رحمت للعالمین جہنم سے بچانے کے لیے پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی جسے مکہ کہتے ہیں وہاں پر تشریف لائے، اور غریب نواز رحمت للعالمین کے جانشین بن کر پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی اجمیر مقدس میں تشریف لائے۔ وہاں مشن کیا تھا؟ جہنم سے بچانا۔ یہاں مشن کیا تھا؟ جہنم سے بچانا۔ وہاں دشمنوں کا مشن کیا تھا؟ زمین پتھر کی، اللہ اکبر، زمین پتھر کی، دل بھی پتھر کے، اور پھر معبود بھی پتھر کے، اور ہاتھوں میں بھی پتھر لے کر کے رسول اللہ کے خلاف دشمن کھڑے تھے۔ اور یہاں بھی زمین پتھر کی، معبود پتھر کے، دل پتھر کے، اور دشمن بھی پتھر لے کر کے کھڑے تھے۔ وہاں رحمت للعالمین پتھر کھا کر دعا دے رہے تھے، یہاں رحمت للعالمین کا جانشین پتھر کھا کر کے دعا دے رہا تھا۔ اندازہ فرمائیں وہاں کرامتوں، وہاں معجزے کا ظہور تھا، یہاں کرامتوں کا ظہور تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ذرا غور کریں۔ لیکن فکر کیا ہے؟ بہت میں نے کہا لمبی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، کشن گڑھ والوں، غریب نواز کے پڑوس میں رہنے والوں، گرد نواز سے آنے والوں، اپنے نانا کی ایک فکر لے کر کے آئے تھے کہ قوم کو، لوگوں کو، انسانوں کو جہنم سے بچایا جائے۔ فکر نبوت کی تھی کہ کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، جہنم سے بچایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان تو انسان ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ پہاڑ بھی جس میں پگھل جائیں گے۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جہاں پہاڑ پگھلیں گے وہاں انسان کے وجود کا کیا بنے گا؟ انسان کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ انسان کی چمڑی کا کیا بنے گا؟ یہ فکر غریب نواز کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے ہندوستان تک لاتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو عقلی طور پہ، فرضی طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے یہاں آ گئے، اور ہمیں خود کو جہنم سے بچانے کی، اپنی اولاد کو بچانے کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ان کا تھا۔ ہماری حیثیت کیا ہو گئی؟ ہماری دنیا کی حیثیت دریا کی جیسی ہو گئی، اور ہماری حیثیت مچھلی جیسی ہو گئی۔ جب مولانا کہتے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سود کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بیوی پہ ظلم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں مولانا یہ جہنم کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ اس کو دیکھنا کب ہے پتہ ہے؟ جب مرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جہنم کیا چیز ہے، لیکن مر کر پھر بچنے کی کوئی سبیل نہیں، تیاری کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کو ایک آسان زبان میں سمجھو، دریا میں مچھلیاں ہیں، ایک دانشمند مچھلیوں میں تقریر کر کے کہتی ہے مچھلیوں اس طرف نہ جانا۔ کس طرف؟ کنارے کی طرف نہ جانا۔ کیوں؟ وہاں شکاری بیٹھا ہے، جال میں پھانس لے گا، نکال کے لے جائے گا، بازار میں بیچ دے گا، پھر لوگ خرید کے لے جائیں گے، کاٹیں گے، مرچ ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے، آگ پہ بھوندیں گے اور چبا چبا کر کھا جائیں گے۔ مچھلیاں مذاق اڑاتی، یہ جال کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی جال دیکھا نہیں۔ یہ شکاری کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی شکاری دیکھا نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ارے یہ نمک کیا ہوتا ہے، یہ مرچ کیا ہوتا ہے، یہ کاٹنا کیا ہوتا ہے، پیٹنا کیا ہوتا ہے، سیکنا کیا ہوتا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، چبانا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے یہ سب۔
یہ سب اس بڑی مچھلی کی فرضی داستان ہے، اس کی دقیانوسیت ہے۔ بتاؤ اگر وہ مچھلی کی بات نہ مانے گی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب پھنس گئی، کٹ گئی، کاٹی گئی، نمک ڈالا گیا، مرچ ڈالی گئی، آگ پہ بھونی گئی، اب مچھلی کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی سوائے عبرت بننے کے، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ آج آواز لگائی جا رہی ہے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ لوگ ہنستے ہیں سن کے، مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہیں جہنم سے بچو، یہ کیا جہنم ہے؟ یاد رکھنا جس دن جہنم دیکھو گے اس دن مولانا کا قول یاد آئے گا، مخلصانہ مشورہ دیتا تھا لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آئیے غریب نواز اسی جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ بتائے وہ جہنم کیا ہے؟ اگر آگے وقت رہا تو عرض کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی اور جنتیوں میں مکالمہ ہوگا، یعنی بات چیت اللہ کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو دو وجہ ابتدا قرآن بیان کرتا ہے کہ جہنمی بڑی حسرت سے جواب دیں گے، کیا؟ لم نکو من المصلین، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو وجہ، ایک کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں سرکار غریب نواز ہندوستان جہنم سے بچانے کے لیے آئے تو آپ نے لوگوں کو پہلی دعوت کیا دی؟ ایمان کی دعوت کے بعد آپ نے نماز کی دعوت دی۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی عمل کر لے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر جتنی عبادت کر لے بندہ، جتنا ثواب کما لے بندہ، اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر 2 رکعت چھوڑ دے تو فجر کی 2 رکعت سے جو ثواب ملنا تھا وہ 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، وجہ اس لیے کہ جہنم کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں بچھو ہے، بچھو، اور اللہ اکبر ان کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ جب جہنم کا کوئی بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کہ وہ زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا، اس کے وجود کو بکھیر دے گا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کھیت کا سانپ ڈنک مارے تو کیا اس کا اللہ اکبر زہر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو اللہ کے بندو، کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت لگانے والوں، جہنم کو مول نہ لو، اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو۔ سن لو میرے اللہ کا عذاب کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی کی نس دبا دے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ڈال دے تو انسان بستر پہ پڑا رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی کو فالج لگا دے تو انسان کی زندگی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، قرآن تو کہہ چکا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غریب نواز اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں، ہندوستان والوں، تم کو اللہ کا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، اسلام سکھائیں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اب غریب نواز کے فرمان سنو، ان کے ملفوظات سنو، ان کے فرامین سنو اور بات مکمل ہوتی ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم
ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اللہ اکبر. اور جہنم ان کے لیے لازم ہے. نمبر 1 شراب کا عادی, شراب اللہ پینے والا, اکبر. نشہ کرنے والا. سوچو, غور کرو. غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں چلے گا. نہ شراب کا نشہ, نہ جوانی کا نشہ, نہ دولت کا نشہ, نہ نسب کا نشہ, نہ علم کا نشہ, نہ عبادت کا نشہ, نہ تقوی کا نشہ, نہ زہد کا نشہ. کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے. ایک نشہ صرف جائز ہے, جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے, مطلوب نہیں محبوب ہے, محبوب بلکہ لازم ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشے محبت رسول کہتے ہیں, سبحان نشے اللہ, عشق سبحان رسول اللہ. کہتے ہیں. ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے, نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے. ہر نشہ بدنام کرتا ہے, عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے. بے ہر شک. نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے, کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا, نشہ کیا, جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, خنزیر کی طرح, یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. ایک حدیث اللہ پاک میں اکبر. آیا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں, یعنی گرا دیے جائیں گے. توجہ, راتوں رات گھر گرا دیے جائیں, گھر گرا دیے جائیں گے, گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفصیل ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے, موسیقی میوزک گانے کثرت سے سنیں گے, اور وہ شراب پیئیں گے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا. ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے, دھسا دیے جائیں گے. بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے, کیوں؟ کبھی سوچا, کبھی سوچا شراب پینے والوں, شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے. خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا. پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو. سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے, بلکہ پیشاب پینا اور جو ہے وہ شراب پینا برابر ہے. اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے, انجیکشن سے نشہ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں, یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے, اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو, آپ اپنی عزت کو سمجھو, آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو, آپ اپنے وقار کو سمجھو, آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو, آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو. تم بڑے قیمتی لوگوں, پوری قوم کا سرمایہ ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے, پوری قوم کا سرمایہ ہے. دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے, یہ قوم سیاست نہ کر پائے. یاد رکھنا جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائیکل لال ٹک نہیں سکتا مگر کوئی آئے تو میدان میں. اللہ اکبر. جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو اس قوم کو کب موقع ہے؟ جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے وہ پوری امت کا کب سوچیں گے, وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا؟ اور سے غریب نواز میں آنے والوں, ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا,
90 लाख को कलमा पढ़ा के मुस्तफ़ा जान रहमत की खेती को हरी भरी कर दिया गरीब नवाज ने। लेकिन आज उस गुलिस्तां पर बिजलियां गिराने की बात चल रही है। हमारी क्या कोशिश है? गरीब नवाज तो 90 लाख को कलमा पढ़ा चुके और वो 90 लाख हिंदुस्तान की सरजमीन पे करोड़ों में पहुंच गए। जिस जमीन पे कलमा पढ़ाया था, आज पूरे मुसलमानों में आधी आबादी बर्रे सगीर के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में अगर 225 करोड़ मुसलमान मौजूद है तो तन्हा बर्रे सगीर में 1 करोड़ मुसलमान जो है वो 100 करोड़ मुसलमान मौजूद है और 75 करोड़ मुसलमान दुनिया के और इलाकों के अंदर है। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए 225 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, 100 करोड़ गरीब नवाज की सरजमीन पर है जो गरीब नवाज ने दावत और तबलीग का दरवाजा खोला था। लेकिन आज चले दूसरे इलाकों को छोड़ दें, खित्ते भारत को ले लें जहां तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान मौजूद है। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताएं, अगर आज बच्चियां मुर्तद हो रही है उसमें आपका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है? अगर बच्चियां बुर्का पहन करके भीख मांग रही सिग्नलों पर, उनको बचाने के लिए हमारे पास क्या मंसूबा है? अगर कलमा पढ़ने वाली बच्चियां दुनिया के अंदर लॉजों में बिक रही है, उनको बचाने के लिए हमने क्या सोचा है? बताओ। गरीब नवाज के मजार पे फूल डालते होंगे और जब गरीब नवाज का सजाया हुआ गुलशन उजड़ता होगा तो जिन हाथों से फूल पड़ते होंगे और वो हाथ दीन बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते होंगे, तो उस वक्त गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? फूल चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहेंगे। जो चिढ़ते हैं वो चिढ़ते रहे, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपसे पूछता हूं, सिर्फ फूल भी चढ़ाओगे या गरीब नवाज का गुलशन भी बचाओगे? गरीब नवाज ने जो गुलशन बनाया था, ये कितनी मेहनतों से बनाया था, आपको नहीं पता। अना सागर के किनारे बरसों एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार दी। सर्दी भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी, बरसात भी आई होगी। गरीब नवाज ने उसको कैसे बर्दाश्त किया? जयपाल जोगी के इस्लाम कबूल करने से पहले सरकार गरीब नवाज बगैर छत के रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अंदाजा फरमाए, कभी सोचा, उनकी मेहनतों का अंदाजा किया? आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरों का ईमान बचाना तो दूर की बात, हम अपने बच्चों का ईमान तक न बचा सके, अपनी बेटियों का ईमान तक न बचा सके, अपने घर वालों का ईमान तक न बचा सके? ये हाल हो गया। हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, रोकने की कोई फिक्र नहीं। नौजवान 16, 17 साल के बच्चे जिना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। बल्कि बाप भी जिना कर रहे हैं, बच्चे भी जिना कर रहे हैं, कौन रोकेगा? क्या तुम्हें नहीं पता, अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया है, जानियों के कानों तक ये आवाज पहुंचे, मेरे नबी ने फरमाया, जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा उनकी शर्मगाहों पर क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनको जहन्नम की आग का कमीज पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाया जाएगा। और अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको जहन्नम का वो कमीज पहनाया जाएगा, उस कमीज के वजन का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहन्नम का वो कमीज, जहन्नम का वो कुर्ता जो आग से बना है, उसके वजन का आलम यह है, अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा 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 हो जाए। आप मुझे बताएं, पहाड़ जिस जहन्नम की कमीज के वजन से, उसकी आग से रेजा रेजा होगा, जब वो आग का कमीज जानियों को पहनाया जाएगा, उनका क्या बनेगा? 2-3 मिनट की लज्जत के लिए, फिल्मों को प्रैक्टिकल लाइफ में दोहराने के लिए, जरा बताओ तो सही, कहां जा रही मेरी कौम, मेरी कौम के जवान? सोचो, क्या गरीब नवाज इसी दिन के लिए आए थे? अरे गरीब नवाज ने तो ऐसा संवारा था, ऐसा संवारा था, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। इनका किरदार, इनका अखलाक। आइए एक मिसाल मैं समझाऊं, गरीब नवाज कैसे मुसलमान बनाने आए। गरीब नवाज के यहां भी मदरसा चलता था, बाज़ाब्ता उसको मदरसे का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन एक मदरसा चलता। गरीब नवाज के मदरसे से एक आलिम फारिग हुए। अब जरा देखना, हमारे यहाँ कोई आलिम फारिग होता है, हम क्या करते हैं, या वो मुकर्रिर बनेगा, या इमाम बनेगा, या मदरसा पढ़ाए, ऐसे ही है। गरीब नवाज क्या आलिम फारिग हुए, आपने से उन्होंने पूछा, हुजूर मैं आलिम बन गया, मैं क्या करूं? फरमाया, बेटा जाओ, चित्तौड़ एक इलाका है, आप जानते हैं चित्तौड़ एक इलाका है, वहां के औरतें पानी भरने के लिए जो है वो टीले पे जाती है, और कुआं टीले पे खोदा हुआ है।
تو عورتیں چونکہ نازک ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تم وہاں جا کر کے بیٹھو اور جو بھی عورت آئے پانی بھرنے کے لیے اس کو پانی بھر کے دے دیا کرو بس. لیکن بیٹا اس کے عوض میں کچھ قبول نہیں کرنا، کیونکہ ہم مسلمان جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اس کا صلہ اپنے اللہ سے طلب کرتے. توجہ کریں آپ. یہاں تو حال یہ میرے عزیز کہ اگر ہم کسی کو ریلیف بھی تقسیم کریں تو ہم صلہ یہ مانگتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گھومنا چاہیے، تصویریں آنی چاہیے. میں کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کیا تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سب کے لیے سب کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. بے وفا دنیا کے لیے سب کچھ کیا. اندازہ کریں جو جیتے جی تمہاری بیماری میں کام نہ آئے وہ مرنے کے بعد تمہیں صلہ کیا دیں گے؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. عام انسان کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنے والوں، وفا کو پیدا کرنے والے خدا کو راضی کر لو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. یہاں تو واٹس ایپ، فیس بک اور یہ اور وہ اور دنیا نام کے لیے مرنے والوں، جب مرو گے تو پہلے نام ہی چھینا جائے گا. نام سے پکارا نہیں ہوگا کہ امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو نہیں لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو قبر میں لٹاؤ. دیکھو نام پہ مرنے والوں نام پہ مرے نا، نام ہی چھن گیا. اور جو نام پہ نہیں مرتے، جو یار پہ مرتے ہیں، 8 صدیاں بیت جاتی ہے تو بھی ان کے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا مجمع آتا ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. پھر اس کے لیے خدا کا تمغہ آتا ہے آسمان سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. غریب نواز سرکار جب وصال کا وقت آیا، ہزاروں اولیاء نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا معین الدین کے استقبال کے آیا، ان کی روح کا استقبال عالم بالا میں ہو رہا ہے. غور تو فرمائیں یہ مقام ملتے ہیں. طرز یہ کر رہا تھا کہ انسان سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کچھ اللہ کے لیے بھی کرو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرو، خدا کو مناؤ تو بات دور نہ نکلے. میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا بیٹا کوئی صلہ نہیں مانگنا، کوئی صلہ نہیں مانگنا. وہ چلے گئے اور جا کر کے وہاں بیٹھ گئے ٹیلے پہ. عورتیں آتی ہیں پانی بھر بھر کے دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے آج جتنی نفرت اور کٹر پنتی کا معاملہ ہے اس سے زیادہ لوگ کٹر آج سے پہلے تھے. 800 سال 900 سال پہلے بڑے کٹر تھے لوگ، بڑا نفرت کا ماحول تھا. اچھا جہاں لوگ کم ہوں تو وہاں پھر چوہے بھی شیر ہوتے ہیں. ہاں عورتیں پانی بھرنے آتی، بھر کے جاتی، کوئی منہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے. مگر یاد رکھنا نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کی اذان دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے. اور صوفیہ کا پیغام محبت ہے، پیار ہے. ہمارے آقا یہی پیغام لے کر آئے تھے. ہم نفرت جانتے ہی نہیں، ہم نفرت نہیں جانتے، ہمیں صرف محبت، پیار، محبت، پیار. اس لیے کہ محبوب الہی سرکار نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے. ہمیشہ عزتیں اس کے نصیب میں آتی ہے جو کانٹے اٹھانے کا کام کرتے. غریب نواز سرکار کا پہلا فارغ اور ان کو خلافت بھی دی گئے. وہ جانے کے بعد جو ہے پانی بھرتے رہے، دیتے رہے. ایک دن لوگ کسی شادی میں جمع تھے، کہنے لگے ایک نوجوان آیا، اس کی داڑھی کالی سے اب سفید ہو گئی. ہم نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہاں سے آیا، کون ہو، کیا ہو. وہ پانی بھر بھر کے ہماری گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دیتا رہتا ہے. کبھی پوچھا اس سے؟ کہا چلو یار پوچھتے تو ہے وہ کون ہے، کیا ہے. برسوں بعد یاد رکھنا مہندی ہمیشہ فوراً رنگ نہیں لاتی، مہندی کا رنگ کچھ دیر کے بعد اثر کرتا. بے شک حق ہے. ہاں
یاد رکھیے گا مہندی کا رنگ دیر سے چڑھتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اگر انسان چاہے نا کہ اپنے کام کا اثر دیکھے تو وہ مہندی کی طرح انتظار کرتا رہے, کیونکہ فوری طور پر مہندی کا اثر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو پوچھنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اجمیر شریف سے آیا ہوں. کون ہو؟ غریب نواز کا شاگرد ہوں. یہ غریب نواز کون ہے؟ تعارف کرایا. یہ پانی بھر بھر کے ہماری عورتوں کو کیوں دیتے ہو؟ آنکھ اٹھا کر آج تک کسی عورت کو تم نے دیکھا بھی نہیں اور تم ان کو پانی بھر بھر کے دیتے ہو. کیا تقدس تھا جوانی میں. یہاں تو آج کل جسے دیکھو وہ گندی فلموں کے اندر الجھا ہوا ہے, جرائم کے اندر الجھا ہوا ہے. مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو, غور کرو. میرے عزیز, یہ چڑیے اور کوے بھی کسی کے ننگے سطر کو نہیں دیکھتے. کتنے بے غیرت ہو گئے, چڑیا اور کووں سے بھی گر گئے. سوچو تو صحیح. بیت الخلا کی چپکلی کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی لٹک کر سیدھا دیکھتی ہے لیکن تمہارے سطر کو نظر انداز کرتی ہے. یہ کام مسلمان کا تھا کہ مسلمان زنا ہوتے دیکھے, مسلمان جرائم, مسلمان زنا کے مناظر دیکھے. کہاں ہو؟ اور پھر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو ہم حضور کا دیدار کریں گے جن آنکھوں نے زنا کے مناظر دیکھے ہو. مولائے کائنات کا ایک قول میں نے ایک بہت بڑے صوفی سے سنا تو میرے دماغ کے دریچے جو ہے وہ